اگر دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھا جائے تو جنگیں ہمیشہ شور سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ختم ہمیشہ خاموشی میں ہوتی ہیں۔ اور اس خاموشی کے پیچھے اکثر ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو سامنے نہیں آتا مگر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج کی کہانی کسی ایک جنگ کی نہیں، یہ ایک پیٹرن کی کہانی ہے، ایک مسلسل کردار کی کہانی جسے دنیا نے اکثر نظر انداز کیا، لیکن جب بھی دنیا کو آگ بجھانے والا چاہیے تھا تو ایک ہی نام بار بار سامنے آیا: پاکستان۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، ایک کردار، ایک حکمت عملی۔ افغانستان میں جب دنیا کی سب سے طاقتور فوج یعنی امریکہ 20 سال کی جنگ کے بعد ایک راستہ تلاش کر رہی تھی تو بندوقوں نے نہیں، مذاکرات نے جنگ ختم کی۔ اور وہ مذاکرات کہاں ہوئے؟ دوحہ میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کو ایک میز پر کون لایا؟ جو کام بڑی طاقتیں نہ کر سکیں وہ پاکستان نے کیا۔ پاکستان نے صرف رابطہ نہیں کروایا بلکہ پس پردہ دباؤ، اعتماد سازی اور مسلسل رابطوں کے ذریعے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں جنگ کا رخ بدل گیا۔ لیکن یہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا۔ 2015 میں مری میں پہلی بار افغان حکومت اور طالبان کو ایک میز پر بٹھایا گیا، پھر کئی سال تک خاموش سفارتکاری جاری رہی، اور آخرکار دوحہ معاہدہ اسی سلسلے کی ایک کڑی بنا۔ یعنی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک مسلسل سفارتی کردار تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، پاکستان نے کبھی خود کو ہیرو نہیں بنایا مگر دنیا نے اسے ایک کردار دے دیا، ایک ایسا کردار جو گر جنگ لازم ہے تو جنگ ہی صحیح کا نعرہ بھی لگا دیتا ہے، اور امن ضروری ہو تو اسے ممکن بھی بناتا ہے۔ اور یہی پیٹرن وقت کے ساتھ اور واضح ہوتا گیا۔ پاکستان صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہا بلکہ ایک ایسا ملک بنتا گیا جو بڑی طاقتوں کے درمیان بھی بات کروا سکتا ہے۔ اور پھر 2026 آیا جب ایران اور امریکہ براہ راست تصادم کے قریب تھے۔ فضا میں کشیدگی، سمندر میں خطرہ اور دنیا ایک بڑے معاشی بحران کے دہانے پر۔ ایسے وقت میں پاکستان نے صرف ثالثی نہیں کی بلکہ ایک مکمل فریم ورک دیا: جنگ بندی کا منصوبہ، آبنائے ہرمز کھلوانے کی تجویز اور آگے مذاکرات کا واضح راستہ۔ یہی وہ ماڈل تھا جسے بعد میں دونوں فریقوں نے قبول کیا اور ایک عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغام رسانی کا راستہ بھی قائم رکھا اور خود کو ایک مرکزی ثالث کے طور پر بھی منوایا۔ اور پھر وہی ہوا جو اکثر تاریخ میں ہوتا ہے، آخری لمحے میں جنگ رک گئی، امریکہ اور ایران دونوں نے سیز فائر مان لیا اور دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن اصل تبدیلی یہاں آئی، دنیا نے پہلی بار پاکستان کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک عالمی ثالث کے طور پر دیکھا۔ اقوام متحدہ نے اس پیش رفت کو سراہا، یورپ کے بڑے ممالک نے اسے مثبت قدم قرار دیا اور عالمی قیادت نے اسے امن کی طرف ایک اہم پیش رفت کہا۔ یہاں تک کہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا اور مذاکراتی عمل کو سراہا۔ یعنی اس بار پاکستان صرف ایک پل نہیں تھا بلکہ ایک مرکزی راستہ بن چکا تھا، ایک ایسا ملک جس پر دونوں دشمن اعتماد کریں۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ پہلے پاکستان پس پردہ تھا، اب پاکستان مرکز میں آ رہا ہے۔ پہلے کردار خاموش تھا، اب دنیا اسے دیکھ بھی رہی ہے اور مان بھی رہی ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، یہ دہائیوں کی خاموش سفارتکاری کا نتیجہ ہے، ایک مسلسل حکمت عملی جو آہستہ آہستہ عالمی اعتماد میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ ہر کامیابی کے ساتھ حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ بھارت میں اس پر تشویش دیکھی گئی کیونکہ پاکستان کا یہ کردار عالمی طاقت کے توازن کو بدل رہا ہے۔ یعنی اب معاملہ صرف جنگ کا نہیں رہا بلکہ اثر و رسوخ کا ہے۔ یہ خاموش طاقت ہے جو کیمرے کے سامنے نہیں بلکہ پس پردہ کام کرتی ہے، جو شور نہیں مچاتی مگر نتائج دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا جنگ روکنے کے لیے ثالث تلاش کرتی ہے تو بار بار ایک ہی نام سامنے آتا ہے: پاکستان۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک مرحلہ ہے یا ایک نئی پہچان؟ کیا پاکستان واقعی عالمی ثالث بن رہا ہے یا یہ صرف وقتی کردار ہے؟ لیکن ایک حقیقت واضح ہے، دنیا بدل رہی ہے، اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں طاقت صرف میزائل سے نہیں بلکہ مذاکرات سے ماپی جا رہی ہے۔ اور اس نئی دنیا میں پاکستان ایک نئی پہچان کے ساتھ ابھر رہا ہے، ایک خاموش ثالث جو شور کے بغیر تاریخ لکھ رہا ہے۔